یہ کہانی ایک لڑکے اظہر کی ہے جو صدف کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن صدف کا خاندان اور اس کی ماں، اس کا باپ اچھے لوگ نہیں تھے۔ صدف کے باپ کا بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں وہ جسم فروشی کا دھندا کرتا تھا، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، جبکہ صدف خود بھی کوئی با کردار لڑکی نہیں تھی۔ اظہر کے علاوہ بھی اس کے بہت سے لڑکوں سے تعلقات تھے، لیکن اظہر کے ساتھ وہ شادی کے لیے تیار تھی۔ اظہر نے اپنی امی سے رشتے کے لیے بات کی۔ اظہر کی ماں بھی پریشان تھی کہ ان کا بیٹا کس خاندان سے بہو لانے کا بول رہا ہے۔ اظہر کے بہت مجبور کرنے پر ماں بے دلی کے ساتھ رشتے کی بات کرنے چلی گئی۔ ادھر صدف کی ماں نے ایک لمبی لسٹ بنا دی کہ اتنے تولے زیور، اتنے لاکھ حق مہر، اتنی جائیداد ہمارے نام کرو تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ اظہر کو ایک دوست نے سمجھایا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے۔ صدف کے گھر والے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، لیکن اظہر کو تو صدف چاہیے تھی ہر حال میں۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن صدف نے اظہر کو بتایا کہ میری امی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کر رہی ہیں جو دبئی میں کام کرتا ہے اور بہت پیسے والا ہے۔ اظہر نے صدف سے اس کے کزن کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے پوری بات بتائی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ صدف کے کزن نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور صدف کے کہنے پر ہی میں نے اس کے گھر شادی کی بات چلوائی ہے۔ اظہر کو اب بھی عقل نہیں آئی تھی۔ سچ ہے کہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ اظہر کو اس کا دوست ایک عامل کے پاس لے گیا۔ یہ عامل سچ میں ایک خطرناک عامل تھا، لیکن جو دوست اظہر کو لے کر گیا تھا وہ عامل اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہاں ظلم یہ ہوا کہ اظہر جس کو اپنا دوست سمجھ کر حال دل دے رہا تھا، اصل میں وہی اس کا دشمن تھا۔ اس کا مقصد صرف اظہر کی بربادی تھا۔ عامل بھی تھوڑا سخت قسم کا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اس عامل کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے سر کا ایک بال کسی انسان کے اوپر رکھ دوں تو وہ زمین میں دھنس جائے، اور اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ عامل تھا ہی انتہائی سخت۔ اس نے اظہر سے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، 15,000 ایڈوانس دے دو۔ اظہر نے رقم ادا کی اور عامل نے 2 دن کے بعد آنے کو کہا۔ 2 دن بعد عامل نے کچھ تعویذ دیے کہ یہ صدف کے گھر میں دفن کر دو، پھر تماشا دیکھو۔ اظہر آدھی رات کے وقت دیوار پھلانگ کر صدف کے گھر میں داخل ہوا، ایک گملے میں تعویذ دبائے اور واپس آ گیا۔ لیکن اظہر یہ نہ سمجھ پایا کہ اب اس کا دماغ اس عامل کے قابو میں آ چکا ہے۔ عامل جو چاہے گا اظہر وہی کرے گا، صرف کیونکہ اظہر اس قسم کا انسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس طرح کے چکروں میں پڑا تھا۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عامل کے پاس چلا گیا تھا۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ دوسری طرف صدف کی ماں نے صدف پر پابندی لگا دی کہ تم فون کا استعمال نہیں کرو گی اور گھر سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ اب یہ پابندی ماں کی طرف سے تھی یا صدف کا جھوٹ تھا، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہی ہوا۔ بہت دن اظہر کوشش کرتا رہا لیکن صدف سے بات نہ ہو پائی۔ دوسری طرف اظہر مسلسل عامل کے پاس بھی جاتا رہا اور عامل کے بقول صدف کی ماں بھی اظہر پر سخت قسم کا جادو کروا رہی ہے، لہٰذا آج بکرا صدقہ کرنا ہے تو تم اتنے 1000 دے دو۔ کبھی تعویذات کے نام پر پیسہ لوٹنا۔ اظہر پیسہ لوٹاتا رہا کہ کسی طرح اپنی محبت کو حاصل کر لے۔ پھر عامل نے اظہر کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم صدف کو لے کر بھاگ جاؤ اور کورٹ میرج کر لو۔ اظہر اندر سے ایک شریف انسان تھا، کسی کی بیٹی کو بھگانا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے آخرکار بہت مشکل سے صدف کے ساتھ رابطہ کر ہی لیا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیں۔ دونوں رضامند ہوئے۔ اس کے بعد صدف اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ جب حالات مناسب ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ ساری باتیں طے کرنے کے بعد دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس دوران عامل نے 2 تعویذ بھی اظہر کو دیے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی تمہیں گولی بھی مارے گا تو اثر نہیں کرے گی۔ آخرکار ایک دن اظہر صدف کو اس کے کالج سے لے کر کورٹ چلا گیا اور کورٹ میرج کر لی۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد اظہر نے صدف کو اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد صدف کی کال آ گئی
کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ میرے کالج میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اظہر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، پھر صدف کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟ ان حالات کے باوجود صدف کی ماں نہیں مانی۔ ایک دن صدف کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے دیکھے اظہر نے، خوب ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلوائے گئے تھے۔ اظہر کو پتہ چلا کہ صدف کا نکاح ہو رہا ہے۔ اظہر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ اظہر پھر اسی عامل کے پاس پہنچا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ عامل نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ صدف کی ماں نے صدف کو تعویذ پلائے ہیں، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ لڑکی کو بھگا کر لے جاؤ۔ اب پریشان مت ہو، میں آج ہی ایک بکرا صدقہ کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، تم پیسے دیتے جاؤ بس۔ اظہر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات اظہر جب اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اظہر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا جن ٹائپ کوئی اس کے سامنے انسان کھڑا ہے، موٹا تازہ جن جس کے سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا۔ اظہر اگلے دن پھر عامل کے پاس پہنچ گیا اور اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا کہ یہ جن صدف کی ماں نے بھیجا ہے، تم دیکھنا میں آج اس سے بھی بڑا جن صدف کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اصل مقصد اس کو مطمئن کرنا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا جو عامل نے اسے دکھایا تھا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے، صدف کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت اظہر نے صدف کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا، ادب سے سلام کیا اور کہا کہ آپ یہ ظلم نہ کریں، صدف میری بیوی ہے اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ صدف کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی۔ اظہر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی اظہر نے صرف اتنا کہا تھا کہ صدف کے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ عامل جھٹ سے بولا صدف کو ساتھ بھگا لائے ہو یا نہیں؟ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک جو اظہر نے صاف محسوس کر لی، اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک کا اصل مقصد کیا ہے، اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا۔ عامل کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اظہر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ عامل اظہر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنا پڑتی تھی اظہر کو، اور گاڑی والا اس سے 3000 روپے کرایہ لے لیتا تھا ایک چکر کا۔ ایک دن اظہر کو اس کا وہی دوست جس نے اسے کہا تھا کہ صدف کی ماں بیٹی کی شادی کر رہی ہے یا بیٹی کو بیچ رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ ابھی اظہر میرے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ڈھیر جنات ایک دم سے اظہر سے الگ ہوئے۔ میں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ اظہر کا وہ دوست میرا بھی جاننے والا تھا اور ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اظہر کو سمجھائیں یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ میں نے اظہر سے کہا کہ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اظہر نے پوری بات مجھے بتائی۔ میں نے کہا کہ جو میں کہوں گا پھر اس پر عمل کرو گے؟ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے پھر خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ اظہر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے اظہر سے یہ نہیں کہا کہ وہ صدف کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا، اور عامل نے اظہر کو مکمل طور پر گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا صدف کے چکر میں لگا رہے اور مجھے ہزاروں روپے کھلاتا رہے۔ میں نے اظہر سے کہا تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو، لہٰذا اظہر عصر کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں اظہر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اظہر سے کہا کہ تم اب اس عامل کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ اظہر نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ 11 دن بعد میں نے اظہر سے کہا کہ تمہاری جیب میں 2 تعویذ ہیں۔ اظہر نے کہا جی ہاں بالکل ہیں۔ میں نے کہا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اظہر نے دونوں تعویذ مجھے دے دیے جو کہ زعفران سے لکھے ہوئے تھے، لیکن تعویذ دیکھتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا کہ اتنے سخت تعویذ، اس طرح کا تعویذ تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو لکھتا ہو۔ باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے گئے تعویذ تھے۔ میں نے اظہر سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، یہ تعویذ جب تک تمہارے پاس ہیں سچ میں تم پر گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اظہر فوراً بولا پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے نا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم نے جس خاندان سے ٹکر لی ہے ان کا پیشہ تم جانتے ہو، کسی کو مروانا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔
لیکن اگر تم ہی مر جاؤ گے تو عامل کو بکروں کے نام پر ماہانہ ہزاروں روپیہ کون دے گا؟ تم نے کبھی حساب لگایا کہ تم اب تک عامل کو کتنا پیسہ کھلا چکے ہو اور تمہارا کیا حال ہوگا آخرکار؟ اظہر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا، یہ 2 تعویذ ہیں، ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے کہ تمہارا کامل یقین بنا رہے اس عامل پر، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا ہر کام بگاڑنے کے لیے ہے۔ یعنی ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے۔ جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے ہزاروں روپے نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان تعویذوں کے اوپر سے پلاسٹک اتارو، دریا پر جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ اظہر نے فوراً ہدایات پر عمل کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ کہنے لگا، تعویذ پانی میں ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سر سے پاؤں تک کوئی چیز میرے وجود سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، چلو اب اگلا کام کرتے ہیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، 41 دن کا، صبح فجر کی نماز کے بعد دریا پر چلے جانا، 2 بڑے سائز کے پتھر اپنے سامنے رکھنا اور جو عمل دے رہا ہوں پڑھ کر پتھروں پر پھونکنا، پھر ان پتھروں کو ہوا میں اس طرح اچھالنا کہ آپس میں دونوں پتھر ٹکرا جائیں اور پانی میں جا گریں۔ اظہر نے عمل شروع کر دیا۔ اس دوران صدف کی اصلیت کھل کر اس کے سامنے آ گئی اور اظہر کے ساتھ صدف کی ملاقات بھی ہو گئی۔ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں اور اظہر نے صدف کو طلاق دے دی۔ 41 دن عمل مکمل ہونے کے بعد اظہر کی حالت اس طرح تھی جیسے ایک تر و تازہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اظہر نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پہلے مردہ تھا، لیکن اب جیسے مردے میں جان پڑ گئی ہو، جبکہ اصلیت میں جانتا تھا کہ اظہر بیچارہ مردہ ہی تھا جس کے ساتھ عامل اپنے مفاد کے لیے کھیل رہا تھا۔ کہانی بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا را ہوش کریں، اس طرح کے جعلی عاملوں سے دور رہیں، اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ سب کام صرف اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ کسی پیر عامل کے تعویذ گنڈوں سے۔ اپنی دنیا اور آخرت اور حق حلال کا پیسہ کسی کی جہالت کی نظر کر کے برباد نہ کریں۔ خدا را سوچیے۔